السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ بچوں، ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف واقعات پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بچوں، سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ سب کا دل چاہتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جانیں کہ آپ کیسے لگتے تھے، آپ دکھنے میں کیسے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ دل چاہتا ہے نا؟ جی، ہر مسلمان کا یہ دل چاہتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جانے کہ وہ کیسے لگتے تھے، کیسے دکھتے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے۔ تو آج ہم اس سبق میں یہی پڑھیں گے۔ بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ جو تھا وہ چمکتا ہوا تھا، نہ بہت سفید نہ بہت گندمی، بلکہ صاف ستھرا چمکتا ہوا کھلتا ہوا رنگ۔ آپ کی آنکھیں جو تھی نا، وہ ایسا لگتا تھا کہ سرما لگا ہوا ہے، یعنی بلیک آئیز تھیں آپ کی۔ اور پھر جو پلکیں تھیں نا، آئی لیشز، وہ گھنی تھیں۔ آپ کی جو آئی برو تھیں وہ درمیان سے ملی ہوئی تھیں۔ آپ کا قد بہت زیادہ جو ہے نہ لمبا تھا اور نہ بہت چھوٹا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کے تھے۔ لیکن جب صحابہ کے درمیان کھڑے ہوتے تھے نا، تو آپ سب سے الگ نظر آتے تھے۔ آپ کے بال جو ہیں وہ نہ تو گھنگریالے تھے، نہ بالکل سیدھے تھے، کانوں تک بال آتے تھے آپ کے۔ اور جب آپ کی عمر بڑھی تو آپ کے بالوں میں صرف چند بال گنتی کے سفید تھے، سمجھ لیجئے جیسے 20 بال سفید تھے آپ کے بالوں میں۔ آپ جب چلتے تھے تو جھک کر چلتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے نا ڈھلوان سے نیچے آ رہے ہیں، یعنی ایسا لگتا تھا کہ پہاڑ سے جیسے نا ڈھلوان اونچا، اس سے نیچے آ رہے ہیں۔ اور پیروں کو اٹھا کے چلتے تھے، پیر رگڑ رگڑ کے اس طرح نہیں چلتے تھے۔ پھر درمیانی چال چلتے تھے، بہت زیادہ تیز نہیں کہ بالکل دوڑ رہے ہوں یا بھاگتے ہوئے چل رہے ہیں، ایسا بھی نہیں تھا، اور نہ ہی اتنا سلو کہ بالکل سلو چل رہے ہوں، ایسا نہیں تھا۔ بالکل درمیانی چال آپ چلا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے نا تو واضح اور دو ٹوک کرتے، اور اپنی بات کو ریپیٹ بھی کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور بہت آرام سے اپنی بات بیان کرتے تھے۔ زیادہ تر خاموش رہتے تھے، فضول گفتگو نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کہ بہت زیادہ باتیں کر رہے ہوں، لیکن جب بات کرتے تھے تو بہت خوبصورت بات کیا کرتے تھے۔ پتہ ہے، جب صحابہ کرام آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے نا، تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے۔ وہ اتنا یعنی غور سے آپ کی بات سنتے تھے اور بالکل ہلتے نہیں تھے، بالکل آپ کی بات اتنی توجہ سے وہ سنا کرتے تھے صحابہ کرام نا۔ تو اور وہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہیں لگتا تھا صحابہ کرام کو، ہر ایک کو یہ لگتا تھا صحابہ کرام کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایسا نہیں تھے کہ جو لوگ کم بولتے تو بھئی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی یہ مغرور ہیں، شاید یہ اس لیے کم بول رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے تھے نا، اور کوئی آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، تو آپ اتنی توجہ سے اس کی بات سنتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ کسی کی بات سنی، جو اچھا لگا اس کی سن لی، جو اچھا نہیں لگا اس کی نہیں سنی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر ایک کی بات جو ہے وہ بہت توجہ سے، غور سے سنتے تھے، کہ اپنا پورا جو جسم ہے نا، پوری باڈی، وہ اس کی طرف متوجہ کر لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سننے کے لیے۔ پتہ ہے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نا بہت ہی اچھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب کسی راستے سے آپ گزرتے تھے نا، اور پھر کوئی شخص اس راستے سے گزرے تو اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ آپ کے پسینے سے اتنی اچھی خوشبو آتی تھی۔ اچھا، جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ کے گال جو ہے نا وہ سرخ ہو جایا کرتے تھے، لیکن آپ کو کبھی بھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں آیا کہ اپنی کسی بات بری لگ گئی اور آپ کو غصہ آیا ہو، بلکہ آپ کو غصہ آتا تھا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو، یا اللہ تعالیٰ کو کوئی حکم نہ مانے، تو اس وقت پھر آپ کو جو ہے نا غصہ آتا تھا۔ لیکن اس وقت بھی آپ غصے میں کنٹرول تھا آپ کو اپنے غصے پہ، بہت زیادہ جیسے غصے میں کنٹرول نہ ہو، چیخے چلائے کوئی آدمی، ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے میں کنٹرول حاصل تھا آپ نے نا۔ لیکن جب آپ خوش ہوتے تھے تو پتہ ہے آپ کا چہرہ کیسا ہوتا تھا؟
آپ جب خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمکتا تھا. پتہ چل جاتا تھا صحابہ کرام کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خوش ہیں. پھر بچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تمام زبانوں کا علم عطا ہوا تھا. جب عرب کے صحرا کے جو یعنی ڈیزرٹ کے جو بدو وغیرہ ہوتے تھے نا، وہ جب آتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی زبان میں ان کے انداز سے بات کرتے تھے، یعنی انہی کے طریقے سے بات کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بہت انصاف پسند تھے، کبھی بھی غصے میں فیصلہ نہیں کرتے تھے اور بہت ہی اچھا، بہت ہی سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سنجیدہ بھی تھے، بہت ذہین تھے اور بہت بہادر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صبر کرنے والے تھے. آپ نے دیکھا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا لوگوں نے ستایا، آپ کو پتھر تک مارے، لیکن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور ہمارے لیے انہوں نے کہ تمام لوگ مسلمان ہو جائیں اور سب جنت میں جائیں، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا صبر کیا اور کتنی یعنی کہ تکلیفیں اٹھائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ بہت بہادر تھے. جب جنگ ہوتی تھی تو اس جگہ جو ہے وہ جمے رہتے تھے، پیٹ نہیں پھیرتے تھے اور نہ ہی بھاگتے تھے جنگ سے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ لیتے تھے، یعنی آپ آگے ہوتے تھے اور صحابہ کرام جو ہیں وہ پیچھے ہوتے تھے. ایک بار نا مدینہ میں نا زور کی ایک دم آواز آئی، سب دیکھنے کے لیے نا گھروں سے نکلے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی اس جگہ پر پہنچ گئے تھے اور جا کے دیکھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. پھر صحابہ سے کہا کہ بھئی کوئی خطرہ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بہادر تھے. پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بہت حیادار تھے، اپنی نگاہیں نا نیچے رکھتے تھے اور یعنی نا کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے بہت دیر تک نہیں رکھتے تھے. اچھا نہیں لگتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس طریقے سے اگر کسی کی کوئی غلط بات آپ کو پہنچتی تھی نا تو کبھی بھی نام لے کر نہیں بتاتے تھے کہ اس نے یہ کہا مجھے، اس نے یہ کہا مجھے، بلکہ کہتے تھے کہ کچھ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں. یعنی کسی کے بارے میں غیبت، برائی، چغلی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بھی نہیں کرتے تھے. ہمیشہ سچ بولتے تھے، جھوٹ سے آپ کو نفرت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی بہت زیادہ مدد کرتے تھے. کسی کو حقیر نہیں سمجھتے تھے کہ یہ شخص جو ہے وہ اچھا نہیں لگ رہا یا میں اس سے سپیریئر ہوں، میں بڑا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اسی لیے تو سب آپ کے گرد جمع رہتے تھے، ہر کوئی آپ کے گرد جو ہے وہ جمع رہتا تھا، اسی لیے کہ آپ بہت زیادہ اچھے اور غصہ بھی نہیں آتا تھا آپ کو اور باتیں بھی اتنی اچھی آپ کرتے تھے اور ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے تو لوگ آپ کے چاروں طرف رہتے تھے. اگر پتہ ہے کوئی زیادتی کرتا تھا نا آپ کے ساتھ تو آپ معاف کر دیتے تھے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے، سب کو جوڑ کر رکھتے تھے. کوئی یعنی کہ لڑائی یا کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کرتے تھے، ان کے کھانے پینے کا ہر چیز کا خیال کرتے تھے. پتہ ہے بچوں نعمتوں کی نا قدر کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ کہیں کہ میرے پاس تو یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، یا کھانے کو دیکھ کے کہیں کہ یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا کھانا، میں نہیں کھاؤں گا یہ کھانا، مجھے تو وہ کھانا کھانا ہے. نہیں، خاموشی کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، اچھا یعنی کہ ہر چیز کو اچھا کہتے تھے. اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے تھے، نعمتوں کی قدر کرتے تھے، شکر ادا کرتے تھے اور اپنے نا آگے سے کھانا کھایا کرتے تھے. یہ نہیں کہ پوری پلیٹ میں، جیسے کہ ہم اکثر دیکھا ہے نا بچے پوری پلیٹ میں سے یوں کر کے ہاتھ مارتے ہیں کھانے کے لیے، ایسا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے آگے سے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا کرتے تھے. اور پتہ ہے جب بھی اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے، ہر وقت بسم اللہ، الحمدللہ، استغفار کی تسبیح، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے. اور عبادت بھی بہت کیا کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کے بہت لمبی لمبی عبادتیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کے ساتھ بہت پیار سے پیش آتے تھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، بڑوں کا بہت زیادہ ادب کیا کرتے تھے. اور پھر محفل میں نا اگر کسی محفل میں بیٹھے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے کہ بھئی ٹانگیں پھیلا کے بیٹھیں، بلکہ نہیں، تمیز کے ساتھ اچھے طریقے سے بیٹھا کرتے تھے. پھر پتہ ہے بچوں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کرتے تھے. ان کے کھانے پینے کا دھیان رکھنے کو کہتے تھے کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ان کو یعنی پہلے زمانے میں بہت جانوروں کے ساتھ بھی زیادتی کرتے تھے لوگ، ان کا ایسی گوشت کاٹ دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے منع کیا. بچوں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں فرمایا یقیناً آپ عظیم اخلاق پر ہیں. یہ ہم نے ایک مختصر سی خوبیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے بہت زیادہ یعنی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے. آپ خاتم النبیین تھے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی کوالٹیز، یہی خوبیاں تھیں کہ سب لوگ آپ سے محبت کیا کرتے تھے. تو بچوں، ہم نے بھی عہد کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جیسے آپ کے اخلاق تھے نا، ویسے ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ ہمارے بھی اخلاق ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں آپ کا ساتھی بنائے. آمین یا رب العالمین. اچھا بچوں، یہ جو ہم نے پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق واقعات پڑھے ہیں، یہ تمام واقعات جو ہیں وہ ہم نے رحیق المختوم بک اور اس طریقے سے تجلیات نبوت اور صحیح بخاری سے پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ میں تجلیات نبوت کا آپ کو PDF بھی شیئر کر دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ اپنی امی سے کہہ سکتے ہیں اور وہ آپ کو یہ پڑھ کے سنائیں گی. ٹھیک ہے، تو اب ہم دعا پڑھ لیتے ہیں، سبق کا یہیں اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.